ایمان باللہ اور ایمان بالرسالہ کے حوالے سے ہم نے گفتگو سماعت کی تھی۔ سامعین محترم، ایمان کے تقاضوں میں سے یہ بھی ہے کہ جس طرح اللہ کی ذات پر ایمان لایا جائے، رسولوں پر ایمان لایا جائے، اسی طریقے سے فرشتوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ فرشتوں کے بارے میں ایک مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ شرعی لحاظ سے ہر بندے پر یہ لازم ہے کہ وہ یہ عقیدہ رکھے کہ فرشتے اللہ کی نورانی مخلوق ہیں، وہ اجسام نوریہ ہیں اور اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ قوت اور طاقت عطا فرمائی کہ جو چاہیں، جیسی چاہیں وہ اپنی صورت اپنا سکتے ہیں۔ کبھی وہ انسانی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں اور کبھی اس کے سوا ظاہر ہوتے ہیں۔ سامعین محترم، کفار مکہ فرشتوں کو اللہ کی معاذ اللہ بیٹیاں کہا کرتے تھے۔ قرآن پاک نے اس عقیدے کا سختی کے ساتھ رد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی بنات سے، بیٹیوں سے، اولاد سے پاک ہے۔ یہ عقیدہ ضروری ہے کہ فرشتے وہی کرتے ہیں جو اللہ کی طرف سے انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ حکم الہی کے خلاف وہ نہیں کر سکتے، نہ قصداً نہ سہواً، نہ ہی خطاً۔ وہی کریں گے وہ جو اللہ کا حکم ہوگا، اس کے سوا وہ غلطی نہیں کر سکتے۔ وہ معمور من اللہ ہوتے ہیں، یعنی اللہ کے حکم کے تابع، اور معصوم عن الخطا ہیں۔ معصوم عن الخطا کا مطلب یہ ہے کہ ان سے غلطی نہیں ہوتی، نہ جان بوجھ کر، نہ بھول کر، اور نہ ہی خطأً ان سے کوئی غلطی سرزد ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے کھانے پینے اور سونے جاگنے، باقی انسانی جو ضروریات ہیں وہ ان سے پاک ہیں۔ فرشتوں کی غذا اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی تسبیحات ہیں اور اللہ کی عبادت، یہی ان کی غذا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اربوں کھربوں فرشتے پیدا فرمائے ہوئے ہیں، اور فرشتے انسان سے پہلے تخلیق شدہ ہیں۔ جیسے سورہ بقرہ کے اندر، دیگر سورتوں کے اندر جب تخلیق آدم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا تو رب نے فرشتوں سے مشورتاً فرمایا کہ میں آدم کو پیدا کروں گا۔ تو ظاہر سی بات ہے وہ موجود تھے، تبھی ان سے مشورہ کیا گیا۔ تو حضرت انسان کی تخلیق سے پہلے فرشتے موجود ہیں۔ اسی طریقے سے یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ فرشتے مرد یا عورت کے ضروریات یا لوازمات سے پاک ہیں۔ نہ وہ مرد ہیں نہ وہ عورتیں ہیں، یعنی جو مرد کی حیت ہے، مرد کی ضروریات ہیں، عورتیں ہیں، عورتوں کی ضروریات ہیں۔ فرشتے جنس سے پاک ہیں، یعنی جنس ان میں مرد، عورت یا کوئی اور جنس نہیں ہے، یہ لوازمات ہی ان میں نہیں ہیں، وہ اجسام نوریہ ہیں۔ ان کی تعداد اللہ ہی خوب جانتا ہے۔ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، اور جس طرح انسانوں میں تخلیق ہے، موت ہے، اسی طرح فرشتوں میں بھی یہ چیزیں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے
فرشتوں کی مختلف ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں، باوجود اس کے کہ وہ ہر شے پر قادر ہے، مگر اس نے بعض فرشتوں کی مخصوص ڈیوٹیاں لگا رکھی ہیں۔ بعض فرشتے جیسے جبریل امین علیہ السلام کی ڈیوٹی انبیاء پر وحی لانا ہے، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، عزرائیل علیہ السلام، یہ 4 مشہور فرشتے ہیں۔ ان کے مختلف کام ہیں، مختلف ڈیوٹیاں ہیں جو اللہ کے حکم سے سر انجام دے رہے ہیں۔ کسی فرشتے کی ڈیوٹی بادلوں پر ہے، کسی کی ہواؤں پر ہے، کسی کی سمندروں پر ہے، کسی کی بارش برسانے پر ہے، کسی کی روزی پہنچانے پر ہے، کسی کے ذمے ماں کے پیٹ میں بچے کی صورت بنانا، کسی کی ماں کے پیٹ میں بچے کے حوالے سے اس کی رزق، موت، حیات، شقی یا سعید ہونے کے بارے میں تحریر کرنا۔ کچھ فرشتے اس پر مامور ہیں، کچھ ذاکرین ہیں جو ہر وقت اللہ کی حمد میں مصروف ہیں، کچھ رکوع میں، کچھ سجدے میں، کچھ قیام میں، کچھ تسبیحات میں۔ اللہ کے کچھ فرشتے وہ ہیں جو سیاحین ہیں، یعنی اللہ نے انہیں مامور کیا ہے کہ وہ زمین پر پھیلتے ہیں، اللہ کے ذکر کی، اس کے نبی کے ذکر کی محفلیں تلاش کرتے ہیں، ان میں شامل ہوتے ہیں، اپنے پروں سے ان محفلوں کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ صحیح مسلم کی جلد 2 کے اندر باب الذکر والتوبہ کے اندر یہ حدیثیں موجود ہیں کہ سیاحین فرشتے ہیں، وہ اللہ کے حکم سے محافل کو تلاش کر کے ان میں اپنے پروں سے انہیں ڈھانپ لیتے ہیں۔ کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کام پر لگائی ہے کہ وہ کرامن کاتبین ہیں، لوگوں کے اعمال لکھنے پر انہیں مامور کیا گیا۔ کچھ فرشتے محافظین ہیں جو انسان کی حفاظت کے لیے پیدا کیے گئے۔ سامعین محترم، یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ فرشتے جو ہیں ان کی بدلی ہوتی ہے۔ 2 فرشتے اللہ کی طرف سے فجر میں آتے ہیں، نماز فجر میں شامل ہوتے ہیں، اور پھر دوسرے 2 فرشتے جو ہیں وہ فجر میں چلے جاتے ہیں اور نئے فرشتے آ جاتے ہیں۔ پھر یہ فجر میں جو آتے ہیں یہ عصر تک انسان کے ساتھ ہوتے ہیں، اور عصر کی نماز میں پھر دوسرے فرشتے آ جاتے ہیں، تو عصر کی نماز میں یہ جمع ہوتے ہیں، اور پھر یوں یہ بدلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ حدیث طیبہ میں اس کی وضاحت آئی کہ جب فرشتے بدلی کرتے ہیں، رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں، تو رب پوچھتا ہے بندو بتاؤ اے میرے فرشتوں، حالانکہ وہ جانتا ہوتا ہے، بتاؤ میرے بندے کو کس حال میں چھوڑا۔ فرمایا اگر بندہ فجر میں اٹھتا ہے نماز میں تو فرشتے عرض کرتے ہیں باری الہ تیرے بندے کو ہم نے تیری عبادت میں چھوڑا ہے۔ اسی طرح عصر میں بھی بندہ جب نماز پڑھتا ہے اور وہ فرشتے آتے ہیں اور جاتے ہیں، تو رب کی بارگاہ میں جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو عرض کرتے ہیں باری الہ ہم تیرے بندے کو عبادت میں چھوڑ کر آئے ہیں۔ اور اگر بندہ فجر میں بستر پر سویا ہوا ہے، نماز سے غافل ہے، عصر میں نماز سے غافل ہے، تو پھر فرشتے جا کر وہی رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں جس حال میں بندے کو چھوڑ کر جاتے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے انسان کی حفاظت کے لیے بھی فرشتے پیدا فرمائے ہیں، انہیں محافظین کہا جاتا ہے، جو انسان کی حفاظت شیاطین جنات سے فرماتے ہیں، یہ بھی اللہ کی طرف سے مامور ہیں۔ اسی طریقے سے یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ فرشتوں کے وجود کا انکار یہ کفر ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نیکی کی قوت کا نام فرشتہ ہے تو یہ عقائد کفریہ ہیں، اس لیے کہ قرآن میں ملائکہ کے حوالے سے یہ لازمی کہا گیا کہ اللہ پر ایمان لاؤ، رسولوں پر ایمان لاؤ اور فرشتوں پر ایمان لاؤ، اور فرشتوں کے حوالے سے آیات بینات قرآن کے اندر موجود ہیں۔ محض نیکی کی قوت کا نام فرشتہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی نورانی مخلوق ہیں جو معمور من اللہ ہیں۔ یاد رکھیے فرشتے معمور من اللہ ہیں۔ یہاں یہ بات ایک عرض کرتا چلوں،
اکثر لوگ جہالت کی وجہ سے، عدم علم کی وجہ سے بعض اوقات جملہ کفریہ بول دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر گھر میں کوئی بندہ بیمار تھا، بزرگ تھا، کوئی جوان گھر میں فوت ہو گیا، تو لوگ ٹھٹھا کرتے ہوئے، مذاق کرتے ہوئے کہتے ہیں یار لگتا ہے فرشتہ بھول گیا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، فرشتے کے لیے ایسا لفظ کہنا یہ قرآن کی صریح خلاف ہے، کہ قرآن نے فرشتوں کے بارے میں یفعلون ما یؤمرون، فرشتے وہی کرتے ہیں جو اللہ حکم دیتا ہے۔ فرشتہ کبھی نہیں بھول سکتا، فرشتہ کبھی غلطی نہیں کر سکتا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اس طرح کے جملے کہنا یہ عقائد کفریہ میں سے ہے۔ یہ کہنا کہ فرشتے سے غلطی ہو گئی، یار اس کو موت آنی تھی، دیکھو فرشتہ بھول کر اس کے لیے گیا، معاذ اللہ، اس طرح کی جملے ہرگز کہنا یہ ایمان کو برباد کر دیتا ہے۔ ایسے جملوں سے ہر ممکن بچا جائے، اور اگر دانستہ یا نادانستہ طور پر کسی سے کبھی زندگی میں ایسے جملے سرزد ہوئے ہوں، وہ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے، سچی توبہ کرے۔ اسی طریقے سے سامعین محترم یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ بعض لوگ یہ بھی تکیہ کلام کے طور پر، جملے کے طور پر یہ کہتے ہیں، مثال کے طور پر کوئی دشمن یا مغبوط یا جس سے بندے کو نفرت ہو وہ آئے تو کہتے ہیں آ گیا موت کا فرشتہ، یا آ گیا ملک الموت یا اسرائیل۔ تو ایسے جملے کہنا بھی یہ کلمہ کفر کے قریب ہے، کہ انسان کو ملک الموت یا فرشتہ کہنا یہ درست نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہ وہ باتیں ہیں جو عقائد کفریہ تک لے جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ اس حوالے سے ڈیٹیل جاننا چاہے کہ کون کون سی باتیں کفریہ ہوتی ہیں، تو امیر اہل سنت کی ایک کتاب کلمات کفریہ کے نام سے موجود ہے، آپ اس کا مطالعہ کیجئے۔ ہر مومن کو وہ معلوم ہونا چاہیے کہ کون کون سی باتیں کفر ہیں۔ یہ نہیں کہ صرف بندہ نے کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گیا، اب جو چاہے بکتا پھرے، اللہ کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں جو چاہے کرتا پھرے، اسے کوئی ایسا نہیں ہے۔ قد کفرتم بعد ایمانکم، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، قرآنی آیات کے ساتھ، شرعی احکامات کے ساتھ ٹھٹھا کرنا، مذاق کرنا، ہلکا سمجھنا، یا ان کے بارے میں ایسی بات کہنا جس کی قرآن اجازت نہیں دیتا، کوئی ایسی کہتا ہے تو ایمان لانے کے بعد بھی وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہ بنیادی معلومات ہیں جو ہر مسلمان کو ہونی چاہیے، کیا کیا چیزیں کفر ہیں، اور نہ جانے لوگ جہالت میں، عدم علم کی وجہ سے جانے انجانے میں کیا کچھ کہتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو خوف خدا کرنا چاہیے، اور اس دن سے ڈرنا چاہیے جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اپنی ایک ایک بات کا حساب دینا ہے، ایک ایک لفظ کا حساب دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عقائد دینیہ کی معلومات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔